اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک عورت کے متعلق بتانے والا ہوں، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اس کرامت کو سن کر آپ مچل جائیں گے۔ تو پیارے برادران اسلام، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت جو دودھ کا برتن لے کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آنے لگے، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قول کے مطابق اس عورت کا حال چال لینے لگے۔ جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کی خیر و خبر لی، خیر و عافیت معلوم کی، تو اس عورت کے دل میں آپ کی محبت بڑھ گئی۔ پیارے برادران اسلام، وہ عورت کافروں میں سب سے نیچے کے طبقے کی عورت تھی، یعنی ذات برادری میں سب سے نیچی ذات کی عورت تھی۔ اسی لیے اس عورت سے کوئی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور اس عورت کو لوگ بہت زیادہ ستایا کرتے تھے۔ کہاں تو اس عورت سے لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ والوں کا یہ سلوک دیکھا، اس نے برابری کا جب سلوک دیکھا تو اپنا حال بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا تعلق اجودن میں رہنے والے نیچے طبقے کے گوالیئرز خاندان سے ہے، اور میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر کچھ دن پہلے مر چکا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کسی طرح سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور میں دودھ بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی، لیکن چند دنوں سے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ اس علاقے میں کچھ جوگی جادوگر رہتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کہتے ہوئے گھبرا کر رک گئی۔ جب اس عورت کی کشمکشمی کی حالت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان بے شک ہیں، لیکن ہم آپ کے درد دل کو احساس کر سکتے ہیں۔ اے عورت، تم اپنے دل کی بات بے دھڑک کہہ ڈالو، جو بھی تمہیں کہنا ہے تم کہو۔ ہمارا وہ مذہب ہے جو دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ تو وہ عورت ڈرتے کانپتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حال دل بیان کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ حضور، کچھ دن سے مجھے کچھ جوگی جادوگر پریشان کر رہے ہیں، وہ مجھ سے میرا سارا کا سارا دودھ مانگ لیتے ہیں، اور میں انہیں پہلے تو سارا دودھ دے دیا کرتی تھی، لیکن جب میں نے اس دودھ کی قیمت ان سے مانگی تو انہوں نے دودھ کی قیمت دینے سے انکار کر دیا، اور مجھے کہنے لگے کہ جو چیز بھی ہم خریدتے ہیں ہم کبھی اس کے پیسے نہیں دیا کرتے۔ جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی انہیں دودھ دینے سے منع کر دیا، تو ان جوگی جادوگروں نے مجھے شراب دیا، یعنی انہوں نے میرے لیے بد دعا کی کہ اگر تم ہمیں دودھ نہیں دو گے تو تمہارا دودھ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے مجھے بد دعائیں دی تو پھر میں نے اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور میں پھر وہاں سے واپس چلی آئی، اور صبح جب میں دودھ بیچنے گئی تو میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی، سارا کا سارا برتن کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میں نے اس چیز کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق ہے،
لیکن اگلے بھی دن وہی حال تھا کہ سارا کا سارا برتن کیڑوں سے بھر گیا تھا۔ جب میرے ساتھ یہ حالات پیش آئے تو میں پھر ان جادوگروں کے پاس گئی اور میں نے ان سے گریہ وزاری کری، میں نے ان سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ تم ہرگز ایسا مت کرو، تو ان جوگی جادوگروں کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ کم سے کم اتنا دودھ تو چھوڑ دو تاکہ میرے بچے پی سکیں، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارا کا سارا دودھ چاہیے۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان جوگی جادوگروں کے چیلے میرے گھر پر آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے جوگی جادوگر کا حکم ہے کہ اگر تم ہمیں سارا دودھ نہیں دو گے تو پھر تمہارے سب سے پہلے تو سارے جانور مر جائیں گے۔ تم جن بچوں کے خاطر دن رات بھٹکتی ہو وہ بچے تمہارے اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میرے بچوں کی محبت نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا کہ میں انہیں دودھ دوں، اور میں انہیں بہت وقت سے دودھ دیتی چلی آ رہی ہوں اور اپنے گاؤں کے لوگوں سے قرض لے لے کر میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ یہ باتیں کہتے ہوئے وہ عورت اپنے دوپٹے کے دامن سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ جب یہ منظر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تم بالکل بھی گھبراؤ مت، کیونکہ اب تمہارے دکھ کے دن ختم ہو چکے ہیں، تم اب پریشان نہیں ہوگے، بہت جلدی تمہاری پریشانی کا حل ہونے والا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہ دودھ فروش عورت آپ سے کہنے لگی کہ میری تو جیسی کیسی گزر رہی ہے گزرتی رہے گی، لیکن میرا آنے کا جو یہاں مقصد ہے وہ یہ کہ وہ بہت ظالم جادوگر ہیں، کہ آپ لوگ بہت شریف لوگ دکھائی دیتے ہو، اسی لیے میں یہاں آ گئی آپ کو بتانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوگی جادوگر ادھر کا رخ نہ کر لے اور تم ان کی جفاکاریوں کا شکار نہ بن جاؤ۔ لیکن اس عورت کا بھی کیا دل تھا کہ اپنی پریشانی کو بھول کر دوسرے کو پریشانی سے بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے خلوص و محبت کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور اس عورت سے آپ فرمانے لگے کہ تم ان جادوگروں سے ڈرنے کے بجائے تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو دکھ میں نہ ڈالنا چاہے جب تک اس پر کوئی مصیبت کوئی دکھ نہیں آتا، اسی لیے تم ان جادوگروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ جب اس عورت نے آپ کی باتیں سنی تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم کس کی باتیں کرتے ہو؟ بھگوان کی باتیں کر رہے ہو، اس کو تو میں روزانہ یاد کرتی ہوں، لیکن میرے دکھ ہیں کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو خود بے جان مٹی ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہارا بھلا کیا کریں گے، وہ تمہاری باتیں کیا سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے ہم تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ سب کی سنتا ہے، اس کی ذات اکیلا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیارے برادران اسلام، ابھی اس عورت کی اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں پر جوگی جادوگر کے کچھ چیلے پہنچ گئے۔ پھر وہ عورت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگی کہ یہ جوگی جادوگر کے ہی چیلے اور چپاٹے ہیں، آج مجھے ذرا سی دیر ہو گئی تو یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے عورت، تم اس وقت میری مہمان ہو، اور اگر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کا جواب میں خود دے دوں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جادوگر کے چیلے اس عورت کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میں نے روک لیا تھا، آؤ تم بھی بیٹھو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تمام کے تمام چیلے زمین سے اس طرح چپک گئے جس طرح کہ انہیں کسی چیز نے جکڑ لیا ہو، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے، اور اسی طرح ان کو بہت دیر ہو گئی۔ پھر جوگیوں نے اپنے کچھ اور چیلوں کو بھیجا، وہ بھی آ کر کے وہاں پر کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ بابا فرید نے انہیں بھی وہیں بیٹھا لیا، اور جب بہت زیادہ دیر ہو گئی سب کے سب چیلے وہیں پر رہ گئے تو سب سے بڑا جو جوگی تھا تو وہ ان چیلوں کی تلاش میں وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو جوگی نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟
بس اس جوگی کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے چیلے آج میرے قبضے میں ہیں، میں نے انہیں قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر جوگی نے کہا کہ کون ہے دنیا میں ایسا طاقتور جو میرے چیلوں کو قبضے میں کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جوگی زور زور سے اپنے منتر پڑھنے لگا۔ جب وہ منتر پڑھنے لگا تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے انتر منتر اب یہاں پر کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے اب ظلم کے دن، کفر کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ جتنے دن تمہارا یہ سکہ چلنا تھا چل چکا، اب نہیں چلنے والا۔ یہاں تک کہ بدی کے تمام طاقتوں کو وہ پکار پکار کر چلا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی منتر کام نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ تمام طاقتوں سے آزما چکا تو پھر اس نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور رہائی کی بھیک مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میرے چیلوں کو چھوڑ دو۔ پھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے چیلوں کو ایک ہی شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کر بہت دور چلے جاؤ جہاں تم نظر بھی نہ آؤ۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پرزور لہجے میں فرمایا کہ اگر آئندہ تو نے خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ پھر وہ جوگی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت دیر تک معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلے چپاٹوں کو لے کر اجودھن سے بہت دور چلا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت چاروں طرف پھیل گئی اور آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجودھن میں یہ پہلی روحانیت فتح تھی۔ تو پیارے برادران اسلام، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی طاقت جو پل بھر میں لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اولیاء اکرام کے دامن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔